السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، شرح جامی کا درس جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کی تعریف پڑھی تھی اور اس تعریف میں مشابہت کا ذکر تھا، تو وجہ شبہ کا بھی ذکر مصنف اور شارح رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ایک سوال مقدر کا جواب پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ حروف اتینا یہ کن کن صیغوں پر کون کون سا حرف آتا ہے، مضارع کے کس صیغے پر حمزہ آتا ہے، مضارع کے کس صیغے پر تا آتی ہے، مضارع کے کس صیغے پر جو ہے وہ نون آتی ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سوال مقدر کیا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو عبارت یہاں پر ذکر کیا ہے وَإِنَّمَا عَرَّفَ الْمُضَارِعَ بِمُشَابَهَتِهِ الْإِسْمَ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ سوال مقدر یہ ہے کہ کافیہ کتاب علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے کسی نے ایسی تعریف مضارع کی نہیں کی ہے۔ مضارع کی تعریف فی زماننا، اگرچہ یہ تعریف اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی، کافیہ کے بعد کی کتابوں میں ملے گی جو کافیہ سے ہی اخذ کی ہوئی تعریف ہیں۔ کافیہ سے پہلے کسی جگہ یہ تعریف نہیں کی گئی ہے، یہ تعریف مصنف کا اختراع ہے اپنی جانب سے، کل بھی میں نے بتلایا تھا۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ آخر مصنف رحمہ اللہ نے قوم جو تعریف کر رہی تھی اس تعریف سے دوسری تعریف کی طرف عدول کیوں کیا اور ایک نئی تعریف کیوں کی، جبکہ قوم تو تعریف یہ کرتی تھی۔ کافیہ سے پہلے قوم کی تعریف کیا تھی؟ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ تعریف کرتے تھے کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زوائد اربعہ یعنی کہ حمزہ، تا یا نون جو حروف اتینا ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف ہو، تو اس طرح کی تعریف کی جاتی تھی الگ الگ۔ یہ والی تعریف کہ جو اسم کے فعل مضارع وہ فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہو، یہ والی تعریف جو ہے نہیں کی جاتی تھی، یہ مصنف کا اختراع ہے اپنی جانب سے۔ تو سوال یہی ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ نئی تعریف کیوں کی؟ اسی کا جواب شارح نے دیا ہے کہ یہ نئی تعریف جو کی ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ زیادہ مفید ہے دوسری تعریف سے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ تعریف کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانے حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، یا یہ تعریف فعل مضارع وہ فعل ہے جس کے شروع میں زوائد اربعہ میں سے کوئی ایک حرف زائد ہوتا ہے، یہ تعریف جو ہے اگرچہ جامع معنی تعریف ہے لیکن یہ ایسی تعریف ہے کہ جس میں وجہ تسمیہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ فعل مضارع کو مضارع کا نام کیوں دیا گیا ہے، حالانکہ وجہ تسمیہ بھی بیان کیا جانا ایک امر ہے، اور اس علم میں وجہ تسمیہ کے در پہ بھی ہوا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ والی تعریف کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جو جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، اور نیز یہ کہ اس ایک تعریف سے ایک اور فائدہ مل رہا ہے، وہ وجہ تسمیہ کا ہے کہ فعل مضارع کو مضارع کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ تو یہ والی تعریف زیادہ فائدہ مند تھی، اسی وجہ سے ماتن نے جو ہے یہ والی تعریف ایک نئی تعریف کی جو زیادہ فائدہ مند تھی، اور وہ دونوں تعریف جو پہلے کی تعریفیں تھی ان کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں زیادہ فائدہ تھا، اس لیے کیونکہ یہ وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا اور وجہ تسمیہ کو بھی بتلا رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونے والا، مضارع مشابہ ہونے والا، زارع یزارع مضارعت سے اس میں فاعل، اور جب تعریف میں ذکر کر دیا کہ فعل مضارع اسم کے مشابہ ہوتا ہے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ فعل مضارع کو مضارع مشابہ ہونے والا یہ نام کیوں دیا گیا، کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص مضارع کا معنی جانے گا اور پھر جب یہ تعریف دیکھے گا مضارع کی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مضارع کا نام مضارع کیوں رکھا گیا۔
تو تعریف سے ہی وجہ تسمیہ کا پتہ چل جائے گا. اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے دیگر تعریف سے عدول کیا اور یہ نئی تعریف کی کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے. شارح نے یہی بیان کیا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. فرمایا وَإِنَّمَا عَرَّفَ الْمُضَارِعَ بِمُشَابَهَتِهِ الْإِسْمَ، اور بے شک مضارع کی تعریف کی اس کے اسم کے مشابہ ہونے کے ذریعے سے. لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ مُضَارِعًا إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنَى، کیونکہ اس کا نام مضارع اسی معنی کی وجہ سے رکھا گیا ہے. مضارع نام رکھا گیا اس کا اسی مشابہت کی وجہ سے، اسی معنی کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اسی مشابہت کے ذریعے سے تعریف کی تاکہ وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہو جائے. اذ معنی المضارعۃ فی اللغۃ المشابہہ، کیونکہ مضارعات کا معنی لغت میں مشابہت ہے. مضارعات کا معنی لغت میں مشابہت ہے، اور مشابہت سے تعریف کی تو پتہ چلا کہ وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ اسی سے معلوم ہو گیا. یہاں تک سوال مقدر کا جواب ہو گیا. اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مضارعات لفظ جو ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس کا معنی مشابہت کیسے بنتا ہے یہ بتلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ مضارعات لفظ مشتق ہے زرعن سے. زرعن سے مضارعات لفظ مشتق ہے. اب آپ جان لیجئے کہ جہاں اشتقاق ہوتا ہے، جہاں اشتقاق ہوتا ہے یعنی ایک لفظ جو ہے دوسرے لفظ سے نکلے تو وہاں پر لفظ اور معنوں میں مناسبت پائی جاتی ہے، ملائمت پائی جاتی ہے، مناسبت ضروری ہے. تو لفظ میں تو مناسبت دکھ رہا ہے کہ مضارعات میں حرف اصلی ذات را عین ہے اور زرعن میں بھی حرف اصلی ذات را عین ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. لیکن معنی میں مناسبت جو ہے وہ ظاہر نہیں تھا، تو اس معنوی مناسبت کو بیان کر رہے ہیں کأن کلا الشبیہین کے ذریعے سے کہ مضارعات مشتق ہے زرعن سے. اب جب اشتقاق بیان کیا تو ضروری ہے کہ دونوں میں مناسبت ہو. لفظاً مناسبت تو دکھ رہا ہے، معنن مناسبت جو ہے وہ ظاہر نہیں تھا. اس کو بیان کر رہے ہیں وہ اس طور پر کہ جب مضارعات ہوتی ہے یعنی ایک چیز دوسرے چیز کے مشابہ ہوتا ہے تو وہاں پر مشبہ اور مشبہ بھی پائے جاتے ہیں جو ایک صفت میں مشترک ہوتے ہیں. جیسے زید اور اسد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں. زید شیر کی طرح ہے، زید اسد کی طرح ہے. تو یہاں پر زید جو کہ مشبہ ہے اور اسد جو کہ مشبہ بھی ہے، دونوں کے دونوں ایک صفت میں مشترک ہیں، شامل ہیں، اور وہ ایک صفت جو ہے وہ بہادری ہے. تو اسی طرح جہاں کہیں بھی مشبہ اور مشبہ بھی ہو تو وہاں پر ایک صفت ہوتی ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی شامل ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں. تو اب بتلا رہے ہیں چونکہ مضارعات جہاں ہوتی ہے، مشابہت جہاں ہوتی ہے، وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی، اور یہ دونوں کے دونوں ایسے ہوتے ہیں گویا کہ دونوں نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا اور دونوں رضاعی بھائی ہو گئے. دونوں نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا اور دونوں رضاعی بھائی ہو گئے. دیکھیے دو حیوان جب ایک ہی پستان سے دودھ پیئیں گے تو دونوں کے دونوں رضاعی بھائی ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے اس بات میں کہ دونوں کی ماں جو ہے وہ ایک ہی ہے، رضاعی ماں جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہی معاملہ جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی کا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے دونوں ایک ہی صفت میں جا کر کے منہ لگاتے ہیں، ایک ہی صفت میں منہ ڈالتے ہیں. جیسے زید اور اسد دونوں نے ایک ہی صفت میں منہ ڈالا اور وہ کیا ہے؟ بہادری. تو اب بتلا رہے ہیں معنوی مناسبت کہ گویا کہ دونوں کے دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا اور دونوں رضاعی بھائی ہو گئے. یہ اشتقاق کا معنوی مناسبت پایا گیا. لفظی مناسبت تو مادہ کا ایک ہونا تھا، معنوی مناسبت بھی ہے کہ زرعن جو ہے وہ پستان کے معنی میں آتا ہے، دودھ پینے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ مشابہت میں بھی پائی جا رہی ہے. تو یہاں تک بات پوری ہو گئی. سوال مقدر کا جواب دیا، بتلایا کہ مضارعات کا معنی مشابہت ہے، اور یہ بتلایا کہ مضارعات مشتق ہے زرعن سے. اب ضرورت تھی لفظی اور معنوی مناسبت کی، تو لفظی مناسبت تو دکھ رہی تھی، معنوی مناسبت نہیں دکھ رہی تھی، تو اس کو انہوں نے بیان کر دیا اور واضح کر دیا علامہ جامی رحمہ اللہ نے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. فرمایا وَإِنَّمَا عَرَّفَ الْمُضَارِعَ بِمُشَابَهَتِهِ الْإِسْمَ، اور مصنف رحمہ اللہ نے مضارع کی تعریف اسم کے مشابہ ہونے کے ذریعے سے کی. لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ مُضَارَعًا إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنَى، کیونکہ اس کا نام مضارع اسی معنی کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اذ معنی المضارعات فی اللغۃ المشابہت، کیونکہ مضارعات کا معنی لغت کے اعتبار سے مشابہت ہی ہے.
مشتقۃ من الزرع، اور مزارعت مشتق ہے زرع سے، کأن کلا الشبیہین ارتزعا من زرع واحد، گویا کہ دونوں شبیہوں نے، دونوں نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا، فہما اخوان رضاعا، تو دونوں کے دونوں رضاعی بھائی ہو گئے۔ اب آگے حروف عطینہ مضارع کے کن کن صیغوں پر آتا ہے یہ بیان آ رہا ہے، اور یہ تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حروف عطینہ میں سے حمزہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، نون جمع متکلم کے لیے آتا ہے، اور تا حاضر کے تمام صیغوں کے لیے، اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے آتی ہے، اور یا جو آتی ہے وہ واحد مذکر غائب کے صیغوں میں آتی ہے اور جمع مؤنث غائب کے صیغے میں آتی ہے۔ 4 صیغوں میں یا آتی ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، یعنی کہ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا اور یفعلنا، ان میں یا آتی ہے، اور تفعلو، تفعلانی واحد مؤنث غائب، تفعلو، تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، ان دونوں میں تا آتی ہے، اور حاضر کے تمام 6 صیغے جو ہے ان سب میں تا آتی ہے، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، اور واحد متکلم کے صیغے میں حمزہ آتا ہے جیسے افعلو، اور جمع متکلم کے صیغے میں نون آتی ہے جیسے کہ نفعلو۔ اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فالحمزۃ من تلک الحروف الاربعۃ للمتکلم مفردا مذکرا کان او مؤنثا مثل اضرب، تو ان 4 حرفوں میں سے حمزہ متکلم مفرد کے لیے آتا ہے، مذکرا کان او مؤنثا، خواہ وہ مفرد مذکر ہو یا مؤنث، مثل اضرب جیسے کہ اضرب، حمزہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، اب خواہ وہ واحد متکلم مذکر ہو یا پھر مؤنث ہو۔ اب آگے فرمایا والنون لہو ای للمتکلم المفرد اذا کان مع غیرہ واحدا کان ذلک الغیر او اکثر مثل نضرب وکأنہما ماخوذان من انا ونحن، اور نون لہو اسی کے لیے ہے، یعنی کہ متکلم مفرد ہی کے لیے ہے، لیکن کب؟ اذا کان مع غیرہ، جبکہ متکلم مفرد اپنے غیر کے ساتھ ہو، واحدا کان ذلک الغیر او اکثر، وہ غیر ایک ہو یا ایک سے زیادہ، مثل نضرب جیسے کہ نضرب۔ دیکھیے کسی بھی کلام کا قائل جو ہے وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، نضرب اگر ہم کہہ رہے ہیں یا اضرب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے والا، یہ قائل جو ہے وہ ایک ہی شخص ہوگا، 2 شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 لوگ اگر زید اور بکر کہہ رہے ہیں نضرب، تو زید کا نضرب الگ ہے اور بکر کا نضرب الگ ہے، دونوں ایک ہی نضرب نہیں ہے۔ ایک نضرب کا تکلم ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تکلم کرنے والا متکلم جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، خواہ اضربو کا تکلم کیا جائے یا نضربو کا تکلم کیا جائے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ متکلم مفرد جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ فعل میں تنہا وہی متکلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس فعل میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ جیسے جب ہم یہ کہیں اضربو تو اس کا معنی یہ ہے کہ مارنے کے فعل میں تنہا میں ہی ہوں اور اس فعل میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی چیز اگر نضربو ہم کہیں تو تکلم میں میں تنہا ہوں، متکلم مفرد ہی ہے، بولنے والا تنہا ہی ہے، لیکن نضربو کا مطلب یہ ہے کہ اس مارنے کے فعل میں میں کہنے والا جو ہوں، میں متکلم جو ہوں میرے ساتھ ایک اور بھی شریک ہے، میرا غیر بھی شریک ہے، یعنی کہ متکلم ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے۔ ہاں جب جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے اور نضربو اور نفعلو کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فعل میں تکلم کرنے والے کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اب وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کی طرف شارح نے اشارہ کیا ہے
کہ والنون لہو یعنی اے للمتکلم المفردی، اور نون متکلم مفرد ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کب؟ اذا کان مع غیرہ، جب کہ وہ اپنے غیر کے ساتھ ہو، یعنی متکلم مفرد اپنے غیر کے ساتھ ہو، مطلب یہ کہ اس فعل میں متکلم مفرد اپنے غیر کے ساتھ شریک ہو، اس فعل میں اس کا غیر بھی شریک ہو، پایا جاتا ہو، جیسے کہ ضرب فعل، جب مارنے والا خود متکلم تنہا ہو تو اس وقت وہ اضربو کا صیغہ لائے گا اور کہے گا میں نے مارا، لیکن جب مارنے والا متکلم بھی ہو، اس کے علاوہ زید بھی ہو، بکر بھی ہو، تو اب مارنے والا اضربو نہیں کہے گا بلکہ کہے گا نضربو، ہم نے مارا، یعنی میں بھی مارا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے زید، عمر، بکر وغیرہ یہ بھی شریک ہیں۔ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اب وہ غیر جو متکلم کے ساتھ فعل میں شریک ہے، وہ خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، وہی کہا کانا واحدن کانا ذالک الغیر او اکثر، خواہ وہ غیر ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، مثل نضربو، جیسے کہ نضربو، کأنہما ماخوذان من انا و نحن۔ اب سوال یہ ہوتا تھا کہ واحد متکلم کے لیے حمزہ اور جمع متکلم کے لیے نون، اسی کو خاص کیوں کیا؟ حروف تہجی میں سے اور بھی کوئی حرف لا سکتے تھے، تو اس کا جواب انہوں نے تخصیص کی وجہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور فرمایا ایسا اس لیے کیونکہ ضمیر جو آتی ہے واحد متکلم کی علامت کے طور پر وہ انا ہوتی ہے اور جمع متکلم کی علامت کے طور پر نحنو ہوتی ہے، اور دونوں کا پہلا لفظ جو ہے حمزہ اور نون ہے، اسی وجہ سے اسی سے اخذ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے حمزہ اور نون کو ان دونوں کے لیے لے آیا۔ ایک تو وجہ تخصیص یہ ہو گئی۔ تخصیص کی دوسری وجہ کہ حمزہ کو متکلم کے لیے خاص کیا گیا، اس کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حمزہ مبدأ المخارج ہوتا ہے اور متکلم جو ہوتا ہے وہ مبدأ کلام ہوتا ہے، تو اس مناسبت کی بنا پر حمزہ کو یعنی کہ جو مبدأ مخارج تھا اس کو مبدأ کلام کے لیے خاص کر دیا اور تخصیص کر دیا گیا۔ اب آئیے آگے، اب تا کی بات کر رہے ہیں۔ حمزہ اور نون ہو گیا، دو حرف ہو گئے، اب تا اور یا بچی ہے، تو تا کے تعلق سے بتلا رہے کہ تا کون کون سے صیغوں میں آتی ہے۔ میں نے پہلے بتلا دیا ہے کہ تا جو ہے وہ حاضر کے تمام صیغوں میں آتی ہے اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے میں آتی ہے، ادھر 6 صیغے اور غائب میں 2 صیغے، یعنی کہ کل ملا کر کے 8 صیغوں میں تا آتی ہے۔ وہی فرمایا والتاء للمخاطب، تا مخاطب کے لیے آتی ہے، واحدن کانا او مثنن او مجموعا مذکرن او مؤنثا، خواہ مخاطب واحد ہو یا مثنی ہو یا جمع ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی تمام حاضر کے تمام صیغوں میں آتی ہے تا۔ وللمؤنث الواحد والمؤنثین غیبۃ، اور مؤنث واحد کے لیے، والمؤنثین اور تثنیہ مؤنث کے لیے، غیبۃ اس حال میں کہ وہ غائب کے صیغے ہوں، یعنی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے میں آتی ہے۔ دیکھیے شرح انہوں نے کیا ہے، حال کون المؤنث والمؤنثین غائبات او ذوی غیبۃ، یعنی کہ اس حال میں کہ وہ مؤنث یا دو مؤنث غائبات غائب ہوں اور ذوی غیبۃ یا غائب ہونے والی ہوں۔ دیکھیے یہاں پر غیبتاً جو ہے اس کی تشریح جو انہوں نے کی، حال کون المؤنث والمؤنثین غائبات او ذوی غیبۃ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ غیبتاً مصدر جو ہے اور منصوب ہے یہ حقیقت میں حال ہے، اور وللمؤنث والمؤنثین میں مؤنث اور مؤنثین یہ ذوالحال ہیں۔ اب دوسری بات وہی چھڑتی تھی کہ حال کا حمل کیا جاتا ہے ذوالحال پر، غالباً ما سبق میں نے یہ بات بتلا دی ہے کہ حال کا حمل ذوالحال پر کیا جاتا ہے، اور غیبتاً مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ صرف صفت ہوتا ہے، صرف وصف ہوتا ہے، اور مؤنث اور مؤنثین جو ہے یہ ذات ہے، تو وصف کا حمل ذات پر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر تعویل کی ضرورت پڑی، تو اسی وجہ سے انہوں نے تعویل کر کے بتلایا کہ غیبتاً اس میں فاعل کے معنی میں ہے، غائباتن، غیبتاً غائباتن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یا پھر یہ کہیے کہ غیبتاً مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے جو ذوی ہے، ذوی غیبتن، ٹھیک ہے۔
مضاف ذو کی تسنیہ دوے، ذو کی تسنیہ دوے، دوے غیبتن. تو اب اس صورت میں جو ہے یہ ذات ہو جائے گا، یہ مصدر جو ہے وہ ذات والے معنی پر دلالت کرنے والا ہو جائے گا، اور پھر عمل جو ہوگا وہ ذات کا عمل ذات پر ہوگا اور یہ درست ہوگا. اس کو یوں سمجھیے مؤنث اور مؤنثین، یعنی ایک مؤنث ذات یا دو مؤنث ذات. اور غیبتن کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا. تو اگر ہم حال بنائیں غیبتن مصدر ہی کو مصدر ہی کے معنی میں حال بنا دیں تو معنی ہو جائے گا، اور مؤنث ذات کے لیے تا آتی ہے اس حال میں کہ وہ مؤنث غائب ہونا ہے. تو یہ مؤنث کا غائب ہونا یہ معنی کوئی بنتا ہی نہیں ہے، یہ حمل درست ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مؤنث ذات غائب ہونا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جائے زید کھانا ہے، زید دوڑنا ہے، زید چلنا ہے. یہ سارے معنی جو ہیں یہ مہمل ہیں، بیکار ہیں اور باطل ہیں. تو وصف کا حمل مصدر کا حمل ذات پر نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں بنایا جاتا ہے جہاں کہیں بھی حمل پایا جائے، یعنی ذوالحال ذات ہو اور حال جو ہے وہ مصدر ہو، یا پھر یا موصوف ذات ہو اور صفت مصدر ہو، یا پھر مبتدا ذات ہو اور خبر مصدر ہو. تو ان ساری صورتوں میں اس مصدر کو اس میں فاعل کی تعویل میں لیا جاتا ہے، یا پھر اس سے پہلے ایک مضاف کو محذوف نکالا جاتا ہے، جس کو نکال کر کے مصدر کو ذات والے معنی میں بنا دیا جاتا ہے اور پھر حمل درست ہو جاتا ہے. یہی چیز شارح نے جو ہے تشریح میں کی ہے، غائباتن او ذوی غیبتن نکال کر کے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بتلا دیا غیبتن حال ہے، اور جب حال ہے یہ بتلایا تو سوال یہ ہوتا تھا مؤنث اور مؤنثین جو ہے وہ ذات ہے اور غیبتن جو ہے وہ مصدر ہے، اور ذوالحال پر حال کا حمل ہوتا ہے، تو یہ مصدر کا حمل ذات پر کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب آگے انہوں نے غائباتن او ذوی غیبتن نکال کر کے دے دیا کہ غیبتن مصدر یہاں پر اس میں فاعل غائباتن کے معنی میں ہے، یا پھر یہ کہیے کہ یہ مصدر جو ہے منصوب بنزع الخافض ہے. یہاں پر ایک جر دینے والا عامل جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جر کو بھی جو ہے وہ نصب میں بدل دیا گیا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ مضاف ذوی لفظ ہے. یہ چیز اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. چلیے یہ عبارت اور اعراب حل کیا گیا. آگے فرمایا وَالْيَاءُ لِلْغَائِبِ غَيْرَهُمَا، اور یا غائب کے صیغوں کے لیے آتا ہے غیرہما اس حال میں کہ وہ غائب ان دونوں کے، یعنی واحد مؤنث غائب اور تسنیہ مؤنث غائب کے علاوہ ہو. تو میں نے بتلا دیا ہے کہ یا جو آتی ہے وہ غائب کے تمام صیغوں میں آتی ہے سوائے واحد مؤنث غائب اور تسنیہ مؤنث غائب کے. اسی چیز کو انہوں نے بتلایا کہ یا غائب کے صیغے کے لیے آتی ہے غیرہما اس حال میں کہ وہ غائب جو ہے واحد مؤنث غائب اور تسنیہ مؤنث غائب کے علاوہ ہو. اے غیر القسمین المذکورین، یعنی مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ. وہما واحد المؤنث و مثناہ، اور وہ واحد مؤنث اور تسنیہ مؤنث غائب ہے. اب یہاں سے آگے جو فقولہ غیرہما یا غیرہما دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ جو آگے انہوں نے ذکر کر شارح نے جو تشریح کی ہے، یہاں سے بھی یہ اعراب اور متن کو حل کر رہے ہیں. اور بعض شارحین کی تردید انہوں نے کی ہے یہاں پر. اصل مقصد یہ ہے کہ کافیہ کی بعض دیگر شروح میں اس متن اس عبارت پر جو ہے بعض لوگوں نے یہ ترکیب اور یہ اعراب بیان کیا کہ غیری ہیما اس کو جر کے ساتھ پڑھیں گے اور غائب کی صفت بنائیں گے، یعنی کہ للغائبی میں الغائبی موصوف ہے اور غیری ہیما صفت ہے. تو اس کی شارح نے تردید کی، اور جو آگے تقریر آ رہی ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صفت بنانا درست نہیں ہے، یا تو اسے بدل بنایا جائے گا یا پھر حال بنایا جائے گا. اس کے علاوہ تیسری ترکیب یہاں پر نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ تردید ہو گئی ان لوگوں کی جنہوں نے اسے صفت بنایا ہے. اور کیوں تردید کیا اور کیوں رد کیا، اور جو ہے صفت بنانے والی ترکیب کو صحیح کیوں قرار نہیں دیا،
تو صفت والی ترکیب کی تردید اس لیے کی گئی کیونکہ قاعدہ اور اصول ہے کہ موصوف اور صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے، موصوف نکرہ ہے تو صفت کو بھی نکرہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر للغائبی میں الغائبی معرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور غیرہما پڑھیے یا غیرہما پڑھیے، یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہی ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے معرفہ نہیں ہے جبکہ غیر لفظ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور جو بھی لفظ مضاف ہو معرفہ کی طرف وہ خود معرفہ ہو جاتا ہے، تو غیر بھی معرفہ ہو جائے گا۔ مضاف کی معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے لفظ معرفہ بن جاتا ہے، تو غیر کو معرفہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کہہ رہے معرفہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مضاف جو بھی لفظ معرفہ کی طرف اضافت جس کی بھی کر دی جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ بالکلیہ عام نہیں ہے بلکہ ان میں تخصیص ہے، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود معرفہ نہیں بنتے ہیں، یعنی اس میں اتنا حد درجے کی نکارت ہوتی ہے، حد درجے کی تنکیر ہوتی ہے کہ اس کو کتنوں ہی معرفہ کی طرف اس کو مضاف کر دیا جائے پھر بھی وہ معرفہ ہی رہتا ہے۔ اور ایسے الفاظ کو، ایسے اسماء کو اسماء متوغلہ فی الابہام کہتے ہیں، اسماء متوغلہ فی الابہام، اور وہ لفظ غیر ہے، لفظ مثل ہے۔ تو اب یہاں پر لفظ غیر ہے، اور لفظ غیر اسماء متوغلہ فی الابہام میں سے ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے بعد بھی معرفہ نہیں بنے گا، لہذا غیر ضمیر معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں ہوا، اور جب معرفہ نہیں ہوا تو الغائبی معرفہ ہے اور غیر نکرہ ہے، لہذا جن لوگوں نے موصوف صفت والی ترکیب کی اور کہا کہ الغائبی موصوف اور غیرہما صفت، یہ ترکیب درست نہیں، کیونکہ مطابقت جو ضروری تھی وہ نہیں پائی گئی۔ اسی وجہ سے شارح نے صفت والی ترکیب کی تردید کر دی اور بنایا کیا؟ بدل بنایا۔ کہا کہ اگر جر کے ساتھ پڑھیں گے تو درست ہے، لیکن اس صورت میں صفت والی ترکیب نہیں کی جائے گی بلکہ بدل والی ترکیب کی جائے گی۔ للغائبی میں الغائبی مبدل من اور غیرہما بدل، یا پھر نصب کے ساتھ پڑھیے اور اس صورت میں حال بنائیے غیرہما۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تردید ہو گئی صفت والی ترکیب کی۔ چلیے وہی چیز انہوں نے فرمایا، فَقَوْلُهُ غَيْرِهِمَا أي غَيْرِ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنَ الْغَائِبِ، تو ان کا قول غیرہما یعنی کہ غیر القسمین المذکورین، مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ جر کے ساتھ ہے، علی البدلیتی بدل ہونے کی بنا پر، من الغائب غائب سے بدل ہونے کی بنا پر جر کے ساتھ ہے، او بالنصب آگے آ رہی ہے یہ عبارت، یعنی کہ فَقَوْلُهُ غَيْرِهِمَا أي غَيْرِ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ بِالنَّصَبِ، ان کا قول غیرہما یعنی کہ مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ یہ جر کے ساتھ ہے غائب سے بدل ہونے کی بنا پر، یا نصب کے ساتھ ہے حال ہونے کی بنا پر۔ اب یہاں پر انہوں نے جو بدل بنایا اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس پر بھی ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اس سوال کو پڑھنے سے پہلے ایک قاعدہ سن لیجئے۔ مبدل من اور بدل میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مبدل من معرفہ ہو، مبدل من معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، مبدل من معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، مبدل من معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، تو اس صورت میں بدلیت اسی وقت درست ہو سکتی ہے، اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب بدل جو نکرہ ہے وہ موصوف ہو اور آگے اس کی ایک یا دو یا تین یا چار صفت آتی ہو، یعنی کہ مبدل من معرفہ ہو تو نکرہ صفت، نکرہ بدل اسی وقت بن سکتی ہے جب وہ نکرہ موصوفہ ہو، وہ کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، ورنہ تنہا صرف اس میں نکرہ وہ بدل نہیں بن سکتا ہے معرفہ کا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھیے، بالناسیتی ناسیتن کاذبتن، بالناسیتی ناسیتن کاذبہ، تو الناسیتی یہاں پر مبدل من ہے اور ناسیتن کاذبتن یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، اور الناسیتی معرفہ ہے اور ناسیتن کاذبتن یہ نکرہ ہے، تو
تو دیکھیے ناسیتن یہاں پر بدل ہے اور نکرہ ہے، اور ان ناسیتی مبدل من ہے اور یہ معرفہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ناسیتن کے بدل ہونے کے صحیح ہونے کی وجہ صحیح ہونے کے لیے ایک آگے صفت آنی ضروری تھی، جو صفت وہاں پائی گئی ناسیتن کاتبتن۔ تو قاعدہ یہی حاصل ہوا کہ معرفہ مبدل من معرفہ ہو تو اور بدل جو ہے نکرہ ہو تو اس صورت میں اس نکرہ کا نکرہ موصوفہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے للغائبی غیرہما میں الغائبی مبدل من بنا رہے ہیں آپ، جو کہ معرفہ ہے، اور غیرہما یہ اسماء متوغلہ فی الابہام میں سے ہے، جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں ہوا ہے، یہ نکرہ ہی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مبدل من جب معرفہ ہو اور نکرہ بدل ہو تو اس صورت میں اس نکرہ کا نکرہ موصوفہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہاں پر غیرہما نکرہ موصوفہ نہیں ہے، اس کی کوئی صفت آگے نہیں آ رہی ہے، تنہا ہے، موصوف نہیں ہے، تو پھر کس طرح یہ بدلیت درست ہو سکتی ہے؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں شارح۔ دیکھیے شارح نے کہا کہ جو ہم نے یہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ مبدل من معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو اس نکرہ کا نکرہ موصوفہ ہونا ضروری ہے، یہاں پر نکرہ موصوفہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی صفت آئے لفظوں میں تنہا، بلکہ نکرہ موصوفہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس میں تخصیص پیدا کر دی گئی ہو، اب وہ پوری طرح ایسے منکر نہ ہو، پوری طرح سے اس میں نکارت نہیں پائی جاتی ہو، بلکہ اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دی گئی ہو، عام ازیں کے لفظوں میں اس کی کوئی صفت پائی جاتی ہو یا نہیں پائی جاتی ہو۔ اب یہاں پر غیرہما اگرچہ مضاف ہونے کی وجہ سے، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ تو نہیں بنا، لیکن یہ نکرہ موصوفہ ضرور ہو گیا، نکرہ موصوفہ کی قوت میں ضرور ہو گیا۔ ایسا اس لیے کیونکہ جب ہم مطلقاً غیر کہتے تو یہاں احتمال باقی تھا کہ کوئی بھی غیر ہو سکتا ہے، اس کا غیر بھی ہو سکتا ہے، اس کا غیر بھی ہو سکتا ہے، زید کا غیر بھی ہو سکتا ہے، بکر کا غیر بھی ہو سکتا ہے، عمومیت یہاں پر پائی جا رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا غیرہما ان دونوں کا غیر، تو اب یہاں پر تخصیص ہو گئی کہ غیر سے مراد ہر ایک کا غیر نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا غیر ہے۔ تو جب تخصیص پیدا ہو گئی تو یہ نکرہ موصوفہ کی قوت میں ہو گیا، جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں رجل، عام ہوتا ہے کوئی مرد، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں رجل عالم، عالم مرد، تو اب تخصیص ہو جاتی ہے کہ ہر ایک مرد مراد نہیں ہے بلکہ وہ مرد مراد ہے جو عالم ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے غیرہما کہا تو یہاں پر تخصیص ہو گئی کہ ہر ایک غیر مراد نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا غیر مراد ہے۔ تو یہ غیرہما اگرچہ لفظوں میں اس کی کوئی صفت مذکور نہیں ہے، لیکن یہ نکرہ موصوفہ کی طرح ہے، نکرہ موصوفہ کی قوت میں ہے، غیرہما رجل عالم کی طرح ہے۔ اور ہم نے جو کہا تھا کہ نکرہ کا نکرہ موصوفہ ہونا ضروری ہے معرفہ سے بدل ہونے کی صورت میں، تو اس سے مراد عام تھا کہ وہ خواہ حقیقت میں نکرہ موصوفہ ہو یا پھر نکرہ موصوفہ کی قوت میں ہو۔ یہی جواب یہاں سے لِأَنَّهُ سے شارح دے رہے ہیں، فرمایا لِأَنَّهُ وَإِن لَمْ يَصِرْ بِالْإِضَافَةِ مَعْرِفَةً، ایسا اس لیے کیونکہ اضافت کی وجہ سے اگرچہ لفظ غیر معرفہ نہیں ہوا، لَكِنَّهُ خَرَجَتْ بِهَا عن النکارت الصرفتی، لیکن اس اضافت کی وجہ سے وہ نکارہ صرفہ سے محض نکرہ ہونے سے نکل گیا، فہو فی قوت النکرۃ الموصوفۃ، اور اب وہ نکرہ موصوفہ کی قوت میں ہے، رجل عالم کی قوت میں ہے۔ اب فرمائے آگے او بالنسب، یا پھر غیرہما کو غیرہما اور غیرہما نسب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، حال ہونے کی صورت میں، وَهُوَ الْأَوْلَى لِمُوَافَقَةِ السَّابِقِ، اور یہ والی ترکیب، یہ والا اعراب یعنی نسب کے ساتھ پڑھا جائے، حال بنایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، لِمُوَافَقَةِ السَّابِقِ، ما سبق کے موافقت کے لیے کہ ما سبق میں مفردن آیا یہ بھی حال بنایا، وَالتَّاءُ لِلْمُخَاطَبِ وَلِلْمُؤَنَّثَيْنِ وَلِلْمُؤَنَّثِ وَالْمُؤَنَّثَيْنِ غیبتاً کو بھی حال بنایا۔ تو جب ما سبق میں حال بناتے آ رہے ہیں تو اسی کی موافقت سے غیرہما اسے بھی حال بنانا زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔